غلامان احمد رضا ہیں، غلامان احمد رضا ہیں۔ اور اس کے بعد انسان کے رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا، اپنے کلام کو نازل فرمایا۔ وجہ کیا تھی؟ یہ کہ انسان جو ہے نا اپنے دلوں کے اندر روشنی کو پیدا کرے۔ قرآن جو ہے وہ انسان کے لیے ایک روشنی ہے، اور وجہ یہی تھی انبیاء اکرام کے مبعوث ہونے کی کہ انسان جو ہے رشد و ہدایت کے راستے پر رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب انسان کو بنانے سے قبل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے جب یہ مشورہ کیا تو فرشتوں نے یہی عرض کی تھی، یا رب العالمین، کیا ہماری عبادت میں جو ہے نا کمیاں ہیں؟ کیا ہم جو عبادت کرنے میں قاصر رہ جاتے ہیں؟ جو تو عبادت چاہتا ہے کیا ہم وہ عبادت نہیں کر سکتے؟ یا اللہ، تو نے پہلے بھی ایک مخلوق پیدا کی تھی جو آج جو ہے نا دنیا جو زمین کے اوپر جو سرکش بنی ہوئی ہے۔ یا اللہ، کہیں ایسا نہ ہو جو تو انسان بنانا چاہتا ہے، تو جو انسان بنا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی جو ہے نا سرکش بنا ہوا نظر آئے، یہ بھی تیرا نا جو نافرمان بن جائے، یہ بھی جو ہے نا جس راستے پر اس کو چلنے کا حکم دے اور تیری حکم عدولی کر لے، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مشیت سے، اپنی مرضی سے جو ہے انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا۔ آج وہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو جانتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے اور اپنی زندگی جو ہے اللہ کے احکام کے مطابق گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں پسند فرماتا ہے اور فرشتوں کے درمیان جو ہے نا فخر بیان فرماتا ہے۔ جب کوئی انسان اللہ کے نزدیک مقبول ہو جاتا ہے تو فرشتوں کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی انسان کی شکل کے اندر اسی انسان کو سامنے کر کے اور یہ فخر محسوس کرتا ہے کہ جس انسان کو میں نے بنایا وہ میرا کتنا وفادار ہے، جس انسان کو میں نے بنایا وہ میرا کتنا شاہکار ہے، وہ میرا کتنا فرما بردار ہے۔ تو اس انسان کی روشنی کے لیے، اس انسان کی رشد و ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ 6666 آیتیں نازل کی گئی۔ سب سے پہلی آیت جو ہے وہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، ہاں، پڑھو اپنے رب سے جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ اب قرآن مجید کا سب سے پہلا جو ورڈ، سب سے پہلا جو کلمہ وہ مسلمانوں کے لیے آیا وہ یہ ہے کہ اقرا، پڑھو۔ انسان کو سب سے پہلے جو تلقین کی گئی تھی وہ تلقین یہ تھی کہ تعلیم حاصل کرو، پڑھو، علم حاصل کرو، جانو، پہچانو، اور یہ علم ہی ہے جس کے ذریعہ انسان اپنے آپ کو بھی پہچانتا ہے اور دیگر لوگوں کو بھی پہچانتا ہے، معاشرے کو بھی سمجھتا ہے، دنیا کو بھی سمجھتا ہے اور آخرت کو بھی سمجھتا ہے۔ اور یہاں تک کہ جب تک انسان کے اندر علم نہ ہو تو وہ ایک اندھیری کوٹری کی طرح ہے جس کے اندر انسان کھڑا ہو جائے تو ہاتھ مارتا رہے اور اس کو کچھ نہ دکھائی نہ دیتا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن مجید کو نازل فرمایا سب سے پہلے یہ حکم ارشاد فرمایا، اقرا، پڑھو۔ سب سے پہلا حکم ہمارے لیے، ہم تمام انسانوں کے لیے یہی ہے کہ پڑھو، پڑھنے کا جو ہے نا حکم عطا کیا گیا۔ لیکن آج ہم اپنے معاشرے میں اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ ہم جو ہے نا پڑھائی سے، تعلیم سے کتنے دور ہو گئے، کتنے دور چلے گئے، ہم پڑھائی سے ہم کوسوں دور چلے گئے۔ اور یہی وجہ ہے جب ہم تعلیم سے دور ہوئے، قرآن سے دور ہوئے، مساجد سے دور ہوئے، اسکولوں سے دور ہوئے، تو پھر ہمیں یہ سزا ملی کیا کہ ہم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے نظر آئے۔ ہم نے ان ساری چیزوں کو جو ہماری کامیابی تھی، جو ہمیں کامیاب کرنے کے لیے ہمیں عطا کی گئی تھی، ہمیں دی گئی تھی، اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اور پھر سزا میں صرف ہمیں یہی ملی، رسوائیاں ہی رسوائیاں ملی، ہمیں جو ہے نا پھر ٹھوکریں ملی، ہمیں جو ہے نا پھر ہمیں ظلم کا جو ہے نا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ یہی کہ ہم نے جو ہمیں اصل میں جس شکل کے اندر ہمیں رب تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، جس شعور کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا تھا، اور جس
جس نعمتوں کے ساتھ رب تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تھا، ان ساری نعمتوں کو ہم نے بھلا دیا، جھٹلا دیا، چھوڑ دیا، اور اسی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ جو ہے نا، ہم ایسے معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، اتنے تعلیم سے دور ہوئے کہ ہماری شادیوں کے اندر جو ہے نا ڈھول تاشے نظر آئے۔ ہاں، ہم تعلیم سے اتنے دور ہوئے کہ ہماری جو ہے نا شادیوں کے اندر شراب نوشیاں نظر آئی۔ ہم تعلیم سے اتنے دور ہوئے کہ ہمارے جو ہے نا مرنا، جو موت اللہ نے دی ہے، جو موت انسان کو آنی ہے، چاہے وہ بچے کی ہو یا جوان کی ہو یا بوڑھے کی ہو، موت ہمیں ایک ہی نظر سے دیکھنے کا جو حکم عطا کیا گیا تھا، چاہے وہ بچے کی موت ہو یا جوان کی ہو یا بوڑھے کی موت ہو، موت موت ہی ہے۔ لیکن ہم تعلیم سے اتنے دور ہوئے کہ ہم نے موت کے درمیان بھی فرق پیدا کر دیا ہے، موت کے درمیان بھی ہم نے فرق پیدا کر دیا۔ اب بچے کا انتقال ہوا تو پھر اس کے لیے نا الگ سسٹم ہم نے بنا لیا ہے، ہم نے قرآن کے سسٹم کو بھلا کے اپنا الگ جو سسٹم ہے نا وہ بنایا ہے۔ اور پھر جو جوانی کے اندر اگر کسی کی موت ہوئی تو پھر ہم نے نا اس کو کیا ہے ایک الگ سسٹم سے اس کو لیا ہے، اور بڑھاپے کے اندر جب کسی انسان کی موت ہوئی تو ہم نے اس کو الگ طریقے سے جو ہے نا لے لیا ہے۔ اپنے رسم و نعرہ رواج، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پھر مقبول شاہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر۔ بڑے دروشی پڑے اللہ تو اسی معاشرے کے اندر جو ہے نا اس خرافات اور یہ برائیاں، تعلیم سے دور ہونا، یہ ساری جب وجوہات، یہ ساری چیزیں جب ہم نے دیکھی تو پھر ایک دل کے اندر یہ ایک ہمت کو ہم نے جگایا، دل کے اندر ارادہ کیا کہ کیوں نہ ہو کہ اپنے معاشرے کے لیے کچھ کیا جائے، کیوں نہ ہو کہ جب اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا، کیوں نہ ہو کہ اللہ نے جب ہمیں پیدا کیا تو کیوں نہ ہو کہ ہم اللہ کے مخلوق کے کام آئے، اللہ کے مخلوق کے کام آئے۔ ورنہ ہمارے حالات تو ایسے ہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے جو ہے نا ایک جنازہ تھا حافظ مختار صاحب کی زوجہ کا، ان کا جو ہے نا جنازہ تھا، تو ایک بندہ جو ہے نا میرے پاس میں کھڑا ہوا تھا، اپنے ہی معاشرے کا تھا، بندہ پاس میں کھڑا ہوا تھا، نماز جنازہ کے لیے ہم کھڑے تھے، تو وہ اب امام صاحب جو ہے نا نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، تو اس بندے کو جو ہے نا بالکل نا اتا پتہ بھی نہیں ہے، اب وہ کہیں تو ہاتھ اٹھا رہا ہے، کہیں ہاتھ چھوڑ رہا ہے، کہیں ادھر ادھر جھانک رہا ہے، مطلب بالکل اس کا نا وہ تیش نیش کر دیا تھا، نماز جنازہ کے جو طریقے کو ہے نا اس نے بالکل تیش نیش کر دیا تھا، کوئی معلوم نہیں تھا۔ تو میں جو ہے نا اسی کے پاس میں کھڑا ہوا تھا، کبھی وہ میرے چہرے کی طرف، اور یہاں تک کہ جب میں سیدھا کھڑا تھا نیت باندھ کے تو وہ سامنے سے میرے سامنے جھانک رہا تھا کہ یہ کچھ اپنے ہونٹ ہلا رہا ہے، کچھ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے، کہ میں بھی اسی طریقے سے پڑھوں۔ کافی عمر کا تھا، تو پھر جیسے نماز جنازہ ختم ہوئی اور دعا ہوئی، اس کے بعد ہم جو ہے نا کنارے پہ نا کھڑے ہو گئے دونوں آدمی، تو میں نے نا ان سے نا پوچھا، میں نے کہا کچھ ایسے حالات معلوم کیے، کیا کرتے ہو، کیسے ہو، کہاں رہتے ہو، اور پھر اس کے بعد ہے نا میں نے کہا کہ یار تھوڑا سا مسجد میں آیا کرو، علماء کے پاس بیٹھا کرو، سادات کے پاس بیٹھا کرو، یہ مسائل ہے نا، یہ مسائل ہمیں پوچھنے چاہیے، یہ طریقے سیکھنے چاہیے، یہ جو آپ کا طریقہ تھا نا یہ اچھا نہیں تھا، یہ آپ نے نا مطلب جو نماز جنازہ ادا کرنے کا جو طریقہ تھا آپ نے بالکل ہے نا اس کا نا برعکس کر دیا، تو آپ نے ایک ہے نا نماز جنازے کی جو ہے نا بے عزتی کی ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے کبھی سادات کے بیچ آپ بیٹھے ہیں؟ پیری مریدی آپ کی ہے؟ کہاں میں مرید ہوں، پیری مریدی بھی ہے، میں سادات کے ساتھ بھی رہتا ہوں، مولانا کے ساتھ بھی رہتا ہوں،
खैर मौलाना तो वैसे ही बदनाम है, और सादात जो हैं माशाल्लाह उनकी हैं इस माशरे के अंदर ताज़ीम भी बहुत है, बहुत ताज़ीम है, बहुत अदब है। और ये सादात मैं कहता हूँ कि ये अगर चाहें तो इस माशरे की जो है काया पलट सकते हैं। अगर ये चाहें तो ये जैसा दीन का काम कर सकते हैं, वैसी कोई शख्सियत नहीं है जो दीन का काम करे। क्योंकि इस माशरे के अंदर मैंने लोगों के दिलों के अंदर जो है ना इतनी मोहब्बत देखी है, इतनी मोहब्बत देखी है सादात के लिए कि ना अगर सादात यहाँ तक कि ये कह दें कि अब कभी कभार हम मजाक में बैठते हैं ना तो कह देते हैं एक दूसरे तो वो यही कहते हैं कि अगर आप कहें तो हम नेर में कूद जाएं। हालांकि ये खुदकुशी है, इसका हम कभी नहीं कहेंगे। तो वो बंदा जो था ना उसने कहा कि मेरे फुला पीर से ना पीरी मुरीदी है, मैं उनके साथ रहता हूँ 24 घंटा। और मैंने कहा फिर नजर न्याज भी दी होगी आपने, कहा कि मैं हर साल जो है ना 1-2 बकरे ज़रूर देता हूँ। तो मैंने उसको कहा कि जब आप पीरी मुरीदी में भी हैं, मुरीद भी हैं और आप सादात की मजलिस में बैठने वाले हैं, तो आपको ये चाहिए कि आप ज़रूर उनसे ये ना तरीका सीखें। अगर आप मस्जिद में नहीं आते हैं, उलमा के पास नहीं बैठे, तो सादात के पास बैठकर ये ना जो ये चीज़ सीखें। लेकिन अफसोस तो ये होता है कि आज सादात भी, पीर भी जो है ना इस हमारे माशरे के अंदर ना जाने किस हद को ना पार कर गए, किस हद को पार कर गए। हमने पीरों में सिर्फ यही देखा नजर व न्याज, और मुरीदों में यही देखा कि सूखा इश्क जो है ना वो पीरों के साथ। ये 2 चीज़ें मैंने इस माशरे के अंदर देखी, सूखा इश्क, सूखा इश्क। सूखा इश्क ऐसे कि अगर पीर कहे तो नमाज पढ़े तो वो तो गीला है, वो तो हरा भरा है। लेकिन सूखा इश्क ये है कि पीर नमाज पढ़ रहा है और मुरीद जो है ना वैसे घूम रहा है बेनमाजी होकर, तो ये सूखा इश्क है। तो इस तरीके से ना हमने इस माशरे के अंदर पीरी मुरीदी के अंदर हमने 2 ही चीज़ें देखी है, या तो नजर व न्याज पीर की तरफ से, और या फिर जो है ना माशरे की तरफ से है ना हमने सूखा जो है ना इश्क देखा है। इससे निकल कर आप सादात से मोहब्बत करें और इनके दामन से वाबस्ता रहें, और यही आपके लिए कामयाबी है। लेकिन उसके साथ साथ आप दीन भी सीखें। तो सादात को, पीरों को भी यही चाहिए कि अपनी मुरीदीन को दीन सिखाएं, और इनके सर पे, इनके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी है इस चीज़ की। क्योंकि ये अगर हम तारीख उठाकर देखें तो सीधा जो है ना करबला का मंजर हमारे सामने आता है। वहाँ कोई मज़े के मारे कोई गर्दन नहीं कटाई गई, वो दीन मुस्तफ़ा के लिए दिन गर्दन कटाई। हाँ, तो सादात को भी ये चाहिए कि हम दीन मतीन की जो है ना खिदमत करें, और मुरीदीन के लिए भी ये चाहिए कि हम सादात को ये नहीं नजर न्याज दे दी और ये उनको फ्री कर दिया ना, उनसे कुछ सीखें, उनसे कुछ लें, उनसे कुछ तलब करें, ताकि हमारी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। तो इसी दीन मतीन की अदना सी खिदमत के लिए हमने ये जो इरादा किया है, ये जो बिल्डिंग हमने खड़ी की है, और हमारे जो इरादे हैं वो बहुत आगे तक है, हमारे जो मकासिद हैं वो बहुत लंबे हैं। और आप लोगों से यही अर्ज है कि आप लोग दुआ करें कि अल्लाह हमारे मकासिद को पूरा करे, हमारे मकासिद को पूरा करे। तो हमारा जो मकसद है, हमारा मकसद यही नहीं है कि हम जो है ना सिर्फ दीनी तालीम, कुरान की तालीम को हम करें। हमारा मकसद ये भी है कि दीनी तालीम के साथ साथ हम दुनियावी तालीम को भी आम करें। क्यों? क्योंकि इस माशरे के अंदर, जिस माशरे के अंदर हम जी रहे हैं, इसके अंदर हम दीनी की क्या शिकायत करें, दुनियावी भी नहीं है हमारे पास। दीनी की शिकायत हम क्या करें कि दुनियावी तालीम भी हमारे पास नहीं है। ऐसे माशरे के अंदर हम जी रहे हैं। तो हमारा मकसद यही है कि हम जो है ना दीनी तालीम के साथ साथ हम जो है दुनियावी तालीम को भी आम करें, हमारे माशरे के लोगों तक पहुँचाएँ, बच्चों तक पहुँचाएँ, उनके भविष्य को, उनके मुस्तकबिल को हमें ना रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग हमेशा हमारा साथ दें। और इसके लिए हमने जो है ये बिल्डिंग बनाई है, तैयार की है, इसके लिए हमने चंदा किए है, आप लोगों की मदद हासिल की है, आप लोगों की इमदाद को हमने पाया है। तो आप लोग जैसे जैसे इमदाद हमारे लिए करते हैं, पैसे की इमदाद करते हैं और अपना जो धान हमें देते हैं, इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जब ज़रूरत पड़े तो हमें वक्त भी देना पड़े, वक्त भी दें हम, और जब ज़रूरत पड़े तो हम जो है ना कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े रहें। और ये यहाँ तक नहीं, यहाँ तक कि अपने बच्चों को, अपने माशरे के बच्चों को जो है ना
हम इस मदरसा तक पहुँचाएँ, इस स्कूल तक हम पहुँचाएँ और उनको जो है ना तालीम से आरास्ता व पेरास्ता करें, तालीम से उनके दिलों को जो है ना मुनव्वर करें। ये हमें करना है। और जो हमारे मकासद जो हैं उनमें से एक ये है कि हम जो ये मदरसा बनाया है इसके अंदर हम कुरान की तालीम ये तो होनी है, और उसके साथ साथ हमने 12वीं तक स्कूल भी रखा है, 12वीं तक स्कूल भी रखा है। और 12वीं तक स्कूल, और इसके अंदर पढ़ाई ऐसी करनी है जैसे हम दीगर जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर सहूलियात देखते हैं और पैसा देकर जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हम वो पैसा नहीं लेंगे, वो फीस नहीं रखी है, बल्कि उससे भी अच्छी तालीम देने की कोशिश करेंगे। हम तालीम